وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سامعین، بریلوی حلقے کے معروف خطیب مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری پر کلمہ پڑھنے والوں میں کافی تشویش ہے، جو بجا بھی ہے. اس نازک وقت میں ہمارا پریشان ہونا کوئی غلط بھی نہیں ہے، لیکن افسوس ہوا کہ بریلوی حلقے کی طرف سے ہی ایک لیٹر پیڈ جاری ہوا جس میں سلمان اظہری پر سنگین الزامات لگا دیے گئے. ایک صاحب جو خود کو صوفی سماج کا ذمہ دار بتاتے ہیں، انہوں نے کیمرے پر آ کر ان الزامات کو دہرا بھی دیا. لیٹر پیڈ میں کیا کیا لکھا، پہلے اسے سن لیجئے، اس کے بعد میرا تبصرہ. 5/2/2024 برائے اشاعت. سلمان اظہری پاکستان کی سرپرستی میں مذہبی بنیاد پرستی ملک میں پھیلا رہا ہے. صوفی کوثر مجیدی کا بیان. کانپور صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن نے گجرات میں مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام میں گرفتار متنازع مولانا سلمان اظہری کے خلاف ایک محاذ شروع کیا ہے. سلمان اظہری کو UAPA کے تحت حراست میں لینے اور ان کے پاکستانی کنکشن کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، گجرات کے وزیر اعلیٰ اور پولیس چیف کو بھی خط لکھا ہے. اس سلسلے میں جانکاری دیتے ہوئے صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کے قومی صدر صوفی محمد کوثر حسن مجیدی ایڈووکیٹ نے بتایا کہ صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کئی سالوں سے سلمان اظہری کی سماج دشمن سرگرمیوں کو بے نقاب کر رہی ہے. اس کے پاکستانی بھارت مخالف دہشت گرد آقاؤں کی ایما پر مذہبی اجتماعات کے پلیٹ فارم سے بھارت مخالف ایجنڈا غزوہ ہند کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مصری تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ سلمان اظہری اخوان المسلمون کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں اور بھارت میں حماس جیسا ماحول بنانا چاہتے ہیں. گجرات میں متنازع بیان دینے پر سلمان اظہری کی گرفتاری کا خیر مقدم کرتے ہوئے صوفی کوثر مجیدی نے کہا کہ سلمان اظہری کے خلاف کرناٹک میں فساد بھڑکانے کے نصف درجن سے زائد مقدمات درج ہیں. ایسے شخص کی حمایت میں سڑکوں پر نکلنا انتظامیہ کی ناکامی کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سلمان اظہری کو UAPA کے تحت حراست میں لیتے ہوئے ان کے پاکستانی کنکشن کی تحقیقات کی جائے اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. سامعین، صوفی سماج کے اس خط پر صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دوست کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا: دوست آ باشد کہ گیرت دستے دوست در پریشاں حالیو درمادگی. یعنی سچا دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی اور مصیبت کے وقت مدد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے. کاش کے نام نہاد صوفی جی اس نقطے سے واقف ہوتے تو اس طرح کے خط لکھنے کی انہیں ضرورت ہی پیش نہ آتی. سامعین، سلمان اظہری کی گرفتاری اپنی جگہ، اس مسئلے پر دیوبندی علماء نے بھی کھل کر اپنی بات رکھی ہے اور اس غمناک گرفتاری پر رنج کا اظہار کیا ہے. یہ علماء دیوبند کا ظرف ہے کہ وہ ساری تلخیوں کو بھلا کر مشکل وقت میں پریشان شخص کے ساتھ نظر آتے ہیں اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کرتے ہیں. ہمارے اس رویے سے بریلوی علماء اور عوام کو بھی اپنا رویہ بدلنا ہوگا. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جب سے سوشل میڈیا وجود میں آیا ہے، بریلوی علماء اور عوام اپنے علاوہ سب کے خلاف اور بھی سخت ہو گئے ہیں. بنارس کے بریلوی شاعر نے کس ترنگ میں کہا تھا وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا: خدا کے نبی کا میں باغی نہیں ہوں، میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں. سامعین،
یہ شعر کتنا بھیانک ہے، اسے نقل کرتے ہوئے بھی کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ خواہ جس پس منظر میں بھی یہ کفریہ شاعری کی گئی ہو، مگر اس کا ظاہری مفہوم بہرحال غلط ہے۔ بانی بریلویت کے پڑپوتے توقیر رضا خان نے کیمرے پر صاف کہا تھا کہ ہم دیوبندیوں کو مسلمان نہیں مانتے۔ کئی سال پہلے کلکتہ میں اتحاد ملت کی ایک کوشش ہوئی تھی تو بریلوی علماء نے لیٹر پیڈ لکھ کر اس پر اعتراض جتایا تھا۔ لیٹر پیڈ کی عبارت ملاحظہ ہو: علماء کلکتہ کا وضاحتی بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ علماء اہل سنت و عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، الحمدللہ مجلس علماء اسلام مغربی بنگال جماعت اہل سنت کی ایک ملی، سماجی اور مذہبی تنظیم ہے۔ ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت اور مبلغ فکر تاج الشریعہ ہے۔ اس تنظیم کے تمام ممبران کے عقائد و نظریات گستاخان رسول یعنی دیوبندی، وہابی، مودودی، قادیانی، رافضی وغیرہ کے تعلق سے وہی ہیں جن کی صراحتیں حسام الحرمین میں موجود ہیں۔ 2 جولائی 2019 کو کلکتہ کے چند غیر سنی مولویوں نے مشترکہ مسائل پر الامین کالج کلکتہ میں ایک جلسہ کرایا۔ مجلس کے سیکریٹری کے نام دعوت نامہ آیا، لیکن اس جلسہ میں مجلس کا کوئی ممبر بھی شامل نہیں ہوا۔ 12 جولائی کو یہ خبر ملی کہ چند لوگ ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ گمان تھا کہ چند ہی لوگ آئیں گے، لیکن بعد نماز عصر تقریباً 60 افراد، جن میں مودودی، تبلیغی، جمعیت علماء، مسلم پرسنل لاء بورڈ، غیر مقلد وغیرہ کے افراد شامل تھے۔ ساتھ میں 10 kg بالو شاہی بھی لے کر آئے تھے، جسے ویڈیو میں تقسیم کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور تقسیم بھی انہی حضرات نے کی۔ اتحاد کی باتیں کرتے ہوئے مسلم پرسنل لاء بورڈ میں حضرت برہان ملت علیہ الرحمہ، علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ، علامہ سید مظفر حسین کچھوچوی علیہ الرحمہ، اور موجودہ وقت میں حضرت علامہ سید فخر الدین اشرف جیلانی اشرفی مدظلہ العالی کی شمولیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے بزرگوں نے مشترکہ مسائل کی نشست میں شمولیت کی ہے، اس لیے آپ حضرات بھی موجودہ مشترکہ مسائل میں اپنی مسلکی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے شامل ہوں۔ ایک کور کمیٹی کی تشکیل ہونے جا رہی ہے جس میں جماعت اہل سنت کی طرف سے نمائندہ کی ضرورت ہے۔ راقم نے کہا کہ جماعت اہل سنت یا مجلس علماء اسلام فرد واحد کا نام نہیں ہے، مجلس کے ذمہ داران سے گفتگو کر کے جواب دیں گے۔ رہی بات خوش آمدید کی تو عرض یہ ہے کہ بظاہر دنیاوی رسم و رواج کے طور پر ان الفاظ کو اپنایا گیا، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اس سلسلے میں راقم نے مخدوم گرامی حضور قاضی القضات فی الہند مدۃ ظلہ العالی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور علامہ نشتر فاروقی صاحب قبلہ ایڈیٹر سنی دنیا بریلی شریف کو تمام حالات سے آگاہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت مدظ ظلہ العالی سے گفتگو کر کے ہمیں ان کے حکم سے آگاہ کریں۔ مولانا نشتر صاحب قبلہ نے 2 دنوں کے بعد بتایا کہ حضرت کا حکم ہے کہ ابھی ایسی صورتحال ہندوستان کی نہیں ہے کہ مشترکہ مسائل میں دیابنا کے ساتھ کوئی نشست کی جائے۔ حضرت مخدوم گرامی کا حکم آنے کے بعد مجلس نے اپنی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا کہ ہمارا ان سے موجودہ مشترکہ مسائل میں کوئی اتحاد نہیں ہوگا، اور ہمارے مرکز کا فیصلہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر کہیں شرعی گرفت ہے تو راقم اپنی تحریر پر علماء اہل سنت کو گواہ بنا کر سچے دل سے بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے، آمین۔ اگر مذکورہ وضاحتی بیان سے اطمینان نہیں ہو رہا ہے کسی فرد واحد یا افراد کو، تو راقم یہ مقدمہ قاضی القضات فی الہند حضور قائد ملت امیر اہل سنت علامہ مفتی اسجد رضا خان قادری رضوی مدظلہ العالی مرکز اہل سنت کی بارگاہ قدس میں پیش کرتا ہے۔ میرے مخدوم گرامی مدظلہ العالی کا جو حکم صادر ہوگا بلا چون و چرا
سرخم رہے گا۔ نوٹ: مجلس کی جانب سے یہ تحریر اول و آخر ہے، مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے وہ کرم فرما جن لوگوں نے بغیر تحقیق حال علماء اور عوام میں بدگمانیوں کو بھرپور انداز میں تحریر کر کے سوشل میڈیا پر ڈالا ہے، ان سے گزارش ہے کہ اس تحریر کو بھی ذہن صاف کرنے کے لیے سرعت سے سوشل میڈیا پر نشر کر دیں، اور یہی ان کا خلوص ہوگا اور مجلس مشکور و ممنون ہوگی۔ اسیر سرکار تاج الشریعہ محمد شاہد القادری، جنرل سیکریٹری مجلس علماء اسلام بنگال۔ لیٹر پیڈ کا عنوان ہے مجلس صحافت و نشریات مغربی بنگال، زیر نگرانی مجلس علماء اسلام مغربی بنگال۔ سامعین، اس وقت ہمارے علماء اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ غلط بھی نہیں ہے، مگر اتحاد ہوگا کیسے؟ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا باہمی علمی مناقشہ نہیں ہے کہ بے شمار مسائل میں سخت اختلاف کے باوجود بھی سب ایک دوسرے کے مداح نظر آئیں۔ احناف امام شافعی کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، شوافع امام مالک کی تعریف میں قصیدے لکھ ڈالتے ہیں، حنابلہ امام ابو حنیفہ کی خدمات پر فدا ہیں۔ مسلمانوں کا اختلاف زیادہ سے زیادہ اسی طرح کا ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہے۔ دیوبندی بریلوی اختلاف اسلام اور کفر کا اختلاف ہے۔ دریا کے دو کنارے آپس میں مل سکتے ہیں، آسمان زمین سے بغلگیر ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی سختی سے دستبردار ہو سکتے ہیں، دودھ جانور کے تھنوں میں واپس جا سکتا ہے، مگر بریلوی دیوبندی کبھی نہیں مل سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ دیوبندی ملنا نہیں چاہتے ہیں، وہ تو ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ دیوبندیوں نے بنایا، آل انڈیا ملی کونسل دیوبند والوں نے بنائی، مسلم مجلس مشاورت بنانے والے بھی دیوبندی تھے، اسلامک فقہ اکیڈمی بھی دیوبندیوں کی مرہون منت ہے، جمعیت علماء ہند بھی اسی جماعت کی دین ہے۔ ان سب میں بریلویوں کو بھی شامل کیا جاتا رہا، لیکن یہ بریلوی نہ ملتے ہیں نہ ملنے دیتے ہیں، اور افسوس تو اس کا ہے کہ کیمرے پر آ کر اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں۔ اسلام دشمن عناصر کو ہمارے اختلاف کی اگر خبر ہے تو اس میں بریلوی خطیبوں کا زیادہ دخل ہے۔ وہ اسٹیج پر آ کر کیمرے کے سامنے چلا اور پھٹیا کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیوبندی اور غیر مقلدین، اسی طرح جماعت اسلامی کے لوگ کافر ہیں۔ کافر ہی نہیں، بدترین اور غلیظ ترین کافر ہیں۔ ان سے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، ان کی تقریب میں جانا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا ایک بریلوی کو کافر بنا دیتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ دیوبندیوں سے کھلے بندوں انہوں نے نفرت کا اظہار کیا، قبر سے مردے بھی نکال دیے، محض اس بنیاد پر کہ ان کی نماز جنازہ دیوبندی نے پڑھائی تھی۔ کیا کیا بیان کیا جائے۔ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو دوبارہ مسلمان کیا گیا اور ان کا نکاح بھی دوبارہ کیا گیا۔ ایک بریلوی عالم نے کہا تھا کہ دیوبندی اگر تمہارے گھر آئے اور تمہارے یہاں کھانا کھائے تو جس برتن میں کھائے اسے پھینک دو، جس گلاس میں پانی پیے اسے توڑ دو، کیونکہ کتے کا جھوٹا برتن تو 7 مرتبہ دھونے سے پاک ہو سکتا ہے، مگر دیوبندی کا جھوٹا کبھی پاک نہیں ہوتا۔ ابھی 2 دنوں پہلے ضلع ناسک صوبہ مہاراشٹر کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں کچھ بریلوی لڑکے ایک دیوبندی کو پکڑ کر اپنے منچاہے نعرے لگوا رہے تھے۔ نفرت پسندی کا تو عالم یہ ہے۔ ایسے میں اتحاد کی امید بریلویت کی طرف سے فضول ہے۔ تاہم علماء دیوبند کوشش کر رہے ہیں اور لگاتار کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ ایک طرفہ جھکاؤ 2 طرفہ کشش میں تبدیل ہو جائے۔ سامعین، سلمان اظہری کون ہے؟ آج اس نام سے پورا ہندوستان واقف ہو چکا۔ وہ بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک شعلہ بار خطیب ہیں اور عروس البلاد ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوامی نرسمہانند کی دریدہ دہنی کے بعد یہ منظر عام پر آئے۔ انہوں نے نرسمہانند کو دعوت مباہلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ آگ سلگائی جائے اور ہم دونوں اس میں داخل ہوں گے، جو سلامتی سے بچ کر نکل گیا تو وہ حق پر ہوگا۔ نرسمہانند نے اسے قبول بھی کر لیا تھا۔ اس مباہلے نے کافی شہرت اختیار کر لی اور کئی دنوں تک اس کا چرچا رہا۔ اس کے لیے تاریخ
30 اپریل کی طے ہوئی تھی۔ 17 اپریل 2021 کو میں نے ایک ویڈیو پیش کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ سلمان اظہری کی یہ پیشکش چیلنج ہے نہ کہ مباہلہ۔ ایک بریلوی عالم نے بھی اظہری میاں سے 10 سوالات پوچھے تھے اور مباہلے کی بات پر سخت ناراضگی جتائی تھی۔ یہ الگ بات کہ دیوبندی علماء نے اس وقت بھی اظہری میاں کو آفری کہا تھا۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے ضمن میں علماء دیوبند کو بہت برا بھلا کہا تھا۔ میں نے اس بیان کا رد 2 قسطوں میں پیش کیا تھا۔ علماء دیوبند سے اظہری میاں کی دشمنی اظہر من الشمس ہے۔ سامعین، ہمارا مذہب مظلوموں کا ساتھ دینے کی بات کرتا ہے اور اتحاد کی تلقین زبردست انداز میں، مگر اتحاد کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کا رویہ اسلام سے متصادم اور حق سے جدا ہو ان کا گن گایا جائے، ان کی خدمت کا اعتراف کیا جائے، انہیں عاشق رسول باور کیا جائے، انہیں ملت کا غمخوار اور خادم سمجھا جائے۔ اگر یہی اتحاد ہے تو ایسے اتحاد کی ہمارا مذہب تلقین نہیں کرتا۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں جو سمجھتے ہیں سمجھیں اور ہمارا آپ کے تئیں جو خیال ہے وہ رہے۔ بس ان مسائل میں ہم دونوں ہم آواز ہو جائیں جو دونوں میں مشترک ہیں، جیسے کلمہ دونوں کا مشترک ہے، قرآن دونوں کا مشترک ہے، نماز روزہ دونوں کے ایک ہی ہیں، پیغمبر اسلام علیہ السلام اور خانہ کعبہ مشترک ہیں، بہت سے مسائل ہیں جن میں اشتراک ہے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ مشترکہ مسائل میں سب ایک دوسرے کے ہمنوا رہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا تھا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں۔ سامعین، سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ حلف الفضول کے نام سے آتا ہے، پہلے اسے سن لیجئے، اس کے بعد اس سے حاصل کردہ نتیجہ۔ قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ قبیلہ بنو زبید کے ایک صاحب مکہ آئے اور انہوں نے عاص ابن وائل سہمی سے اپنا تجارتی مال بیچا۔ عاص نے قیمت کی ادائیگی میں ٹال مٹول شروع کر دیا اور ظلم و انکار پر اتر آیا۔ چنانچہ اس مسافر نے ٹھیک اس وقت جب قریش صحن کعبہ میں بیٹھا کرتے تھے، بو قبیس کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دی کہ ایک مظلوم شخص کی پونجی لے لی گئی ہے، ایک ایسے شخص کی جو اپنے وطن اور بال بچوں سے دور ہے اور حرم محترم کی وادی میں مقیم ہے۔ اس طرح کے ظلم و زیادتی کے واقعات مکہ میں پیش آتے رہتے تھے، لیکن اس اجنبی شہر نے کچھ ایسے درد کے ساتھ اپنی فریاد پیش کی کہ قریش کے رحم دل لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور قریش مکہ کے چند اہم خاندان بنو ہاشم، بنو مطلب، اسد ابن عبد العزا، زہرہ ابن کلاب اور تمیم ابن مرہ کی کئی اہم شخصیتیں عبداللہ ابن جدعان کے مکان میں جمع ہوئیں اور آپس میں معاہدہ کیا کہ مکہ میں کوئی بھی مظلوم ہو، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا مکہ کے باہر سے آیا ہو، ہم سب مل کر اس کی مدد کریں گے اور ظالم کو حق دینے پر مجبور کریں گے۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس سلسلے میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فضل کے معنی زیادتی اور اضافہ کے ہیں، اور اس معاہدہ میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر کسی شخص پر دوسرے کے ذمہ زائد حق باقی ہو تو وہ اس کو دلایا جائے گا۔ المعتصر من المختصر لابن یوسف موسیٰ حنفی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 375۔
اور بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ اتفاق سے اس معاہدے میں شریک ہونے والوں میں فضل، فضالہ اور مفضل تھے، یعنی ان تینوں کے نام کا جز فضل تھا، اس لیے اس کو حلف الفضول یعنی فضل والوں کے ساتھ معاہدہ کا نام دیا گیا۔ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 473۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس معاہدے میں شریک تھے اور اسلام کے غلبہ کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اب بھی مجھے اس کی طرف دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ لو دعیت بہ الیوم فی الاسلام لعجبتہ۔ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 473۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ مجھے اس معاہدہ سے غائب رہنا پسند نہیں، اگرچہ اس کے بدلے مجھے سرخ اونٹنیاں مل جائیں۔ المختصر من المختصر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375۔ سامعین، اگر بریلوی یا جو بھی مسلم فرقہ دیوبندیوں کو کافر مانتا ہے، کم از کم اسی حلف الفضول والے واقعے کو سامنے رکھ کر آگے بڑھے تو ملت کے مسائل میں بڑے معاون ثابت ہوں گے۔ کاش کہ کلمہ پڑھنے والے حلف الفضول ہی کو اسوہ بنا کر اہل باطل کے لیے سیسہ پلائی دیوار بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔